آج الوداعی آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ۔ ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ۔ اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں۔ گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے، دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی۔ وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا، گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں۔ ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم آپ سب کے لیے پھر سے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر آیا ہوں، جس کا ٹاپک ہے رمضان المبارک کا آخری مئی جمعہ الوداع۔ آپ لوگ اس والی بیان کو بغوری سماعت فرمائیں۔ آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ آخری وقت نہیں آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی، یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا سلجوقی، کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔
یہ مسئلے کی بات نہیں. محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے, مولا یا ارحم الراحمین, میں ایک دن بے بس تھی, اجڑی ہوئی تھی, بیوہ تھی, میرے یتیم بچے تھے, سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا. آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے, بے کس ہے, لاوارث ہے, غریب ہے, مفلس ہے. مولا میں بیوہ عورت, یتیم بچوں کی ماں, دعا مانگتی ہوں, سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی مغفرت فرما. الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما. چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا. پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا, مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی, اللہ نے کرم فرما دیا, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے, مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے. ارے مرنے کے بعد تو بادشاہ و امیر اور غریب اور سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل, 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل, یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل. بڑے بڑے آئے چلے گئے, دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہا, نہ دولت مند رہے, نہ بادشاہ رہے, نہ وزیر رہے, تمام کے تمام رخصت ہو گئے اپنے اپنے وقت پہ. بنگلے چھوڑ کر, کوٹھیاں چھوڑ کر, بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر یوں ہی چلے گئے. مجذوب علی رحمت کہتے ہیں سب کی سب ہے راہ روے کوئے فنا, سب کی سب ہے راہ روے کوئے فنا, جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا. بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا, آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا. یہ درخت, یہ حجر, یہ پہاڑ, یہ زمین آسمان, تمام نظام کائنات برباد ہو جائے گا. فرمایا اذا السماء انشقت, آسمان پھٹ پڑے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین اپنے خزانے اگل دے گی, زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ, یہ ستارے ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, یہ پہاڑ کپاس کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے, بدماشی کرتے ہوئے ڈرو, زنا کرتے ہوئے ڈرو, چوری کرتے ہوئے ڈرو, ناجائز کام کرتے ہوئے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, زمین کو بھونچال کے ذریعے لپیٹ کے رکھ دے گا, گھما کے رکھ دے گا. یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت کا، جنگل کے لوگ شہر کو دوڑیں گے، شہر والے جنگل کو بھاگیں گے، یہ کیسی بنسری بج رہی ہے، یہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ جانداروں مردوں عورتوں کے کلیجے پھٹ کر مر جائیں گے، حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پینے والے بچے کو ماں زمین میں پھینک دے گی۔ اتنا خطرناک وقت، اتنا ہولناک منظر۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے
سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو، ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا، سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں چھوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی۔ امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں۔ کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہی ہو جاتی ہے، پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں۔ دروازے پہ سے آواز آئی هل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو میں آ سکتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے۔ یوں آواز لگا دی اور دیہاتی کنوار کہی کہ پاگل کہی کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی، اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، ہمیں تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتے ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں۔ یہ تو ملک الموت ہے، اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے۔ اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام، عرض کیا، اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے، فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ ابن شام لکھتا ہے روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ قرآن کہتا ہے موت کی سختی حق ہے، مگر میرے تیرے دل میں آیا کبھی نہیں کہ اس وقت رگیں کھینچیں گی کیا حال بنے گا۔ فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے،
عرض کیا میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کوئی منصوبہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ فرمایا تیرا ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، پروگرام نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی، میں بڑا تکلیف میں ہوں۔ کیا بات ارشاد فرمائی، اس امت سے پیار دیکھ، اس امت سے نبی کو محبت دیکھ، موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں، عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بار سن لے، میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو، جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا، میری زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک بھائی شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے، بنے رہیے آپ لوگ ہمارے اسی طرح نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔